السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے۔ دوستو، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 12 لے کر حاضر ہوں، جس میں آج ہم جانیں گے فائل مینو کے اندر نیو، اوپن، کلوز اور سیو کمانڈ کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پارٹ نمبر 2 میں بتایا تھا کہ مینو بار اتنے حصے کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے فائل مینو کے بارے میں۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ لسٹ کھول کر آ جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی کمانڈ ہے نیو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر کلک کر کے نئی فائل لے سکتے ہیں، نیا ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+N، یعنی کہ آپ نیو پر کلک کرنے کے بجائے Ctrl+N کی بورڈ سے دبائیں گے تو آپ کی نیو فائل کھل جائے گی۔ چلیے ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس کھل کر آتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس جگہ سے آپ پیج کا سائز متعین کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیج کون سا ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ A4 ہے، A5، B4، B5 وغیرہ سب اس میں دیے گئے ہیں۔ چونکہ اکثر کام A4 پر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور پہلے سے اس میں A4 ہی دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا صفحہ لینا چاہتے ہیں جو اس کے اندر نہ ہو تو آپ ان دونوں خانوں کے ذریعے یہاں پر نمبر دے کر اپنی مرضی کا سائز بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم 20-30 کا سائز لینا چاہیں تو ہم چوڑائی والے کھانے میں width یعنی کہ چوڑائی اس کھانے میں 20 کر دیں گے اور ہائٹ یعنی کہ لمبائی اس کھانے میں ہم 30 کر دیں گے۔ چلیے ہم اس کو یہاں سے A4 پر ہی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اورینٹیشن کا نمبر آتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے صفحے کو لمبائی میں لینا چاہتے ہیں یا چوڑائی میں لینا چاہتے ہیں۔ پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صفحے کو لمبائی میں لے سکتے ہیں اور لینڈسکیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے صفحے کو چوڑائی میں لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم پورٹریٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ پورٹریٹ میں صفحہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ ہم اوکے پر یہاں سے کلک کرتے ہیں تو ناظرین آپ کا صفحہ کچھ اس طرح سے لمبائی میں دکھائی دیتا ہے۔ اس فائل کو میں یہاں پر جا کر منیمائز کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے اس طرح سے چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اب ایک فائل اور لے لیتے ہیں ہم یہاں سے اور نیو پر کلک کرتے ہیں۔ اب پھر وہی باکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس بار اس فائل میں ہم لیں گے لینڈسکیپ، اس لیے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ لینڈسکیپ میں صفحہ کس طرح سے نظر آتا ہے۔ ہم لینڈسکیپ پر کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں پر اوکے پر کلک کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں اس فائل کو بھی یہاں سے منیمائز کر دیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، یہ صفحہ پورٹریٹ میں ہے یہ والا اور یہ صفحہ لینڈسکیپ میں ہے۔ آپ دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹریٹ میں صفحہ کس طرح سے ہوتا ہے اور لینڈسکیپ میں صفحہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی صفحہ لے سکتے ہیں۔ چلیے میں ان دونوں فائلوں کو یہاں پر کلک کر کے بند کر دیتا ہوں۔ اب ہم فائل مینو میں نیو پر کلک کر کے اسی باکس پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا خانہ جس میں پیج 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فائل کے اندر کتنے پیج لینا چاہتے ہیں، اس کو آپ یہاں سے متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ اس کو ایک ہی رہنے دیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کا کام ہوتا جائے گا تو فائل کے اندر صفحات خود ہی بڑھتے جائیں گے، اس لیے آپ اس کو یہاں سے ایک ہی رہنے دیں۔ اس کے علاوہ اس جگہ سے آپ صفحے کے اندر حاشیہ لے سکتے ہیں۔ یہاں سے لیفٹ میں حاشیہ لے سکتے ہیں اور رائٹ یعنی کہ دائیں جانب، ٹاپ یعنی کہ اوپر جانب، باٹم یعنی کہ نیچے کی جانب۔ فی الحال صفحے کا حاشیہ چاروں طرف سے 0.5 یعنی کہ آدھا انچ لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس جگہ سے تحریر کی سمت متعین کر سکتے ہیں کہ آپ کی تحریر کس سمت سے شروع ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اردو، عربی وغیرہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہیں، اس لیے آپ رائٹ ٹو لیفٹ پر کلک کریں، اور اگر آپ ہندی یا انگلش لکھ رہے ہیں تو آپ لیفٹ ٹو رائٹ پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ ہندی یا انگلش لکھ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر رائٹ ٹو لیفٹ پر کلک کر رکھا ہے تو آپ کو لکھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اردو یا
عربی لکھ رہے ہیں اور آپ نے اوپر لیفٹ ٹو رائٹ پر کلک کر رکھا ہے تو پھر آپ کو لکھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے کالم کے خانے میں آپ کالمس لے سکتے ہیں، فی الحال یہاں پر ایک ہے، اگر آپ دو چاہیں تو دو بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ اخبار وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور یہاں سے جہاں پر یہ گٹر لکھا ہوا ہے کالمس کے درمیان کا فاصلہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کے سامنے رائٹ کا نشان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فائل کے اندر ایک ٹیکسٹ باکس خود بخود بنا ہوا مل جائے گا، آپ کو وہاں پر جا کر ازسر نوٹ کوئی بھی ٹیکسٹ باکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے ڈبل سائڈ، اس کو ہم بعد میں جانیں گے۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے سیو ایز ڈیفالٹ، اس کا مطلب ہے کہ سبھی سیٹنگوں کو فطری طور پر محفوظ کریں، یعنی کہ جو آپ نے یہاں پر سیٹنگز کی تھیں ابھی A4 کا سائز لیا ہے اور پورٹریٹ یعنی کہ لمبائی میں صفحہ لیا ہے اور پیج ایک لیا ہوا ہے اور حاشیہ آدھا آدھا انچ چھوڑا ہوا ہے اور کالم ایک ہے، یعنی کہ سبھی سیٹنگز جو آپ نے لی ہیں اس کو آپ ہر بار یہی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سیو ایز ڈیفالٹ پر کلک کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم اوکے پر کلک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فائل مینو میں نیو کے بعد اوپن کمانڈ ہے، اس کا مطلب ہے کھولنا، یعنی کہ اس کے ذریعے ہم کسی پرانی فائل کو جس کو ہم نے کام کر کے بند کر دیا ہے اور سیو بھی کر دیا ہے اس کو یہاں سے ہم کھول سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس فائل میں کچھ کام کر دیتے ہیں۔ میں تحریر کا فونٹ سائز پہلے ہی 24 لے لیتا ہوں۔ ہم یہاں پر کچھ تحریر ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کر کے میں کر دیتا ہوں سینٹر میں اور یہاں سے اس کا خط لے لیتے ہیں اسیر اکرم۔ جیسے کہ ہم نے اس فائل میں یہ کام کر لیا ہے، اب ہم فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل مینو میں جائیں اور سیو پر کلک کریں۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے سیو ان، یعنی کہ آپ اپنی فائل کو کس لوکیشن پر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے فولڈر دیے ہیں، لوکل ڈسک ای، آپ سی میں کبھی بھی سیو نہ کریں بلکہ ڈی یا ای یا اپنے پین ڈرائیو وغیرہ میں سیو کر سکتے ہیں۔ میں لوکل ڈسک ای میں سیو کرتا ہوں اور اس جگہ سے آپ فائل کا نام دے سکتے ہیں۔ میں فائل کا نام رکھتا ہوں یہ۔ دوستو آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے فائل کو سیو کرتے وقت کیا نام دیا ہے اور کس جگہ کس فولڈر میں اس کو سیو کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہماری کوئی لائبریری ہے تو ہم اس میں کتاب کا نام بھی یاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کو کس جگہ ہم نے کس الماری میں رکھا ہے وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے فائل کا مسئلہ ہے، ہم اس کو جو ہم نے نام دیا ہے وہ بھی یاد رکھیں گے اور ہم نے اس کو کس فولڈر میں کس جگہ سیو کیا ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ چلیے ہم اس کو یہاں سے سیو کر دیتے ہیں۔ اب میں اس کو یہاں سے فائل کو بند کر دیتا ہوں۔ اب ہم جائیں گے فائل مینو میں اور ہماری بات چل رہی تھی اوپن کے متعلق، ہم اوپن کرتے ہیں اسی فائل کو۔ یہاں سے ہے لک ان، یعنی کہ آپ اپنی فائل کو دیکھیے، کیونکہ ہماری فائل لوکل ڈسک ای میں ہم نے سیو کی تھی اور ہماری فائل کا نام تھا محسن اجراڑا۔ یہاں پر یہ ہماری فائل ہے، اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور پھر اوپن پر کلک کرتے ہیں، اس سے ہماری وہی فائل کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے کلوز، اس کا مطلب ہے فائل کو بند کرنا، یہاں سے اپنی فائل بند کر سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+F4، یعنی کہ آپ Ctrl+F4 دبا کر بھی فائل کو بند کر سکتے ہیں۔ چلیے میں اس پر کلک کرتا ہوں، اس سے ہماری فائل بند ہو جاتی ہے۔ میں اسی فائل کو دوبارہ کھول لیتا ہوں یہاں سے۔ دوستو آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس وقت آپ فائل کو کلوز کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، تو آپ نے اس فائل میں کچھ اضافہ کیا ہے یا نہیں۔ چلیے پہلے میں اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے یہ اضافہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ فائل مینو کے اندر جا کر کلوز پر کلک کرتے ہیں، یعنی کہ فائل کو بند کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل کر آتا ہے۔ اس میں یس، نو، کینسل 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے اضافہ کیا ہے فائل کے اندر، اسی کے ساتھ آپ فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں یس پر، اور اگر آپ اس اضافے کے ساتھ فائل کو سیو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نو پر کلک کر دیں
اور اگر آپ نے دھوکے سے کلوز پر کلک کر دیا ہے تو آپ کینسل پر کلک کر سکتے ہیں، یعنی کہ میں نہ تو نو کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی یس کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ مجھ سے کلوز دھوکے میں کلک ہو گیا تھا۔ تو ایسی صورت میں آپ کینسل پر کلک کر سکتے ہیں، نو پر کلک نہ کریں، اس سے آپ کی فائل خراب ہو سکتی ہے اور آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے۔ چلیے میں اس کو کینسل پر کلک کر دیتا ہوں۔ اس سے آگے کا آپشن ہے سیو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو سیو کر کے دکھایا تھا۔ لیکن سیو کرتے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے سیو کرتے وقت فائل کو کیا نام دیا ہے اور کس لوکیشن پر کس جگہ سیو کیا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔